بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج UNN کی براہ راست نشریات میں آپ کا میزبان شہباز حیدری اور تمام سننے دیکھنے اور چاہنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ L18 کوٹلی شہر آسم جاوید ایڈوکیٹ آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ UNN کے اسٹوڈیو سے انہیں اب براہ راست سن سکیں گے، ان کے خیالات، ان کا نظریہ اور ان کا جو سیاسی ایجنڈا ہے وہ آپ کے سامنے یہ رکھیں گے۔ فروغ تعلیم کے لیے نجی تعلیمی اداروں میں، جن میں جناح پبلک سکول اور سر سید پبلک سکول کے ذریعے نئی نسل کو جدید تعلیم کے فروغ میں یہ اہم کردار ادا کرتے رہے، سماجی خدمات بھی ان کی زندگی کا معمول رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 13ویں ترمیم کے بعد ضلع کوٹلی میں بننے والا انتخابی حلقہ، اس میں بطور امیدوار کے یہ سامنے آئے ہیں۔ آج ان سے ان کا سیاسی ایجنڈا معلوم کرنے کے لیے اور ان کا انتخابی منشور اور حلقہ کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آج ان کو ہم نے UNN کے پلیٹ فارم سے اپنے آفس میں دعوت دی ہے۔ آج UNN کے مہمان کی حیثیت کی پروگرام آج کا مہمان میں ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم آسم صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور پھر آپ نے بہت سارے مختلف سکول جو ہے ان کی بنیاد رکھی تاکہ تعلیم کو عام کیا جا سکے، قوم کی خدمت کی جا سکے، اور پھر اچانک آپ نے مروجہ سیاست میں باقاعدہ جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے آپ حلقہ بنتے ہی کود پڑے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شہباز حیدری بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یونائٹڈ جو ہے نیٹ ورک نیوز کو جو آپ نے چینل بنایا ہے، اس کو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ نیا حلقہ بنا اور چونکہ پھر بحیثیت استاد ہم کام کر رہے تھے اور پھر سیاست میں آنے کا، تو جناب سیاست میں تو الحمدللہ میں کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں ہوں اور نہ ہی جناب میری کوئی اتنی بڑی حیثیت ہے، لیکن ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے 88 سے میں سیاست کا طالب علم ہوں اور سیاست کے نشیب و فراز کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ میں جانتا ہوں۔ تو جو ہی یہ ہمارا حلقہ بنا، اس سے پہلے بھی میری بارہا خواہش بھی تھی کہ جناب اس قوم کے لیے کوئی کام کیا جائے، اپنے عوام کے لیے کام کیا جائے۔ آزاد کشمیر میں بالخصوص جو معاشرتی، معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ کاوشیں کی جائیں۔ بحیثیت مسلمان چونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر ہم نے جو ہے ان کی زندگی سے سیکھنا ہوتا ہے، ان کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی سے سیکھنا ہوتا ہے، اور بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو اس حوالے سے جب میں نے یہ دیکھا کہ ہم چونکہ ہم پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کا میں تحصیل صدر بھی ہوں اور پچھلے 4 سال سے صدر ہوں، وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو ہے وہ بھی ایک سیاست ہی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا معاشی استحصال کیا جا رہا ہے، ان کو دبایا جا رہا ہے، اور پھر ان کی جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ ان کے حقوق جو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں مل رہے، تو پھر میں نے اپنے دوست احباب سے، اپنے خاندان سے ایک مشاورت کی، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ سیاست کے عملی میدان میں۔ کس سیاسی جماعت میں بطور کارکن آپ کام کرتے رہے؟ یہ چونکہ ایک بہت مشکل سوال ہے، اور اس حوالے سے آپ نے یہ جو سوال مجھ سے پوچھا کہ کس سیاسی جماعت میں کام کرتا رہا، آزاد کشمیر میں تو ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ جو ہماری قومی جماعت ہے، کشمیری جماعت ہے، اس کے ساتھ رہی ہیں، اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پسند کرتا ہوں، لیکن آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ گلار شریف اور رولی کے سنگم پر واقع ایک محلہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں سے بہت سارے امیدوار، بلکہ ملک نواز صاحب جو 7 بار جو ہے MLA بنے ہیں وہ بھی وہاں رہائش پذیر ہیں، وہاں سے ناصر کمال
اور عرفان عارف اور چودھری محبوب صاحب، آپ کے ایک ہی محلے سے 4-5 جو ہے وہ بڑے دبنگ قسم کے امیدوار بھی سامنے، اس ساری صورتحال میں آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن میں محسوس کرتے ہیں؟ میں جہاں تک جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ملک نواز صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، وہ رسپیکٹیبل بھی ہیں، اور گزشتہ جو ہے وہ 6-7 الیکشن سے وہ یہاں سے ہی قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ پھر ناصر کمال میرا چھوٹا بھائی ہے، عرفان چودھری بھی جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، چودھری محبوب صاحب جو ہیں وہ میرے گاؤں سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا محلہ ہے یا گاؤں ہے، اس میں سیاست کی جو ہے وہ چاہنے والے اور خدمت کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی ہے۔ تو اسی خدمت کے جذبے سے میں بھی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہوں۔ یہ جو مروجہ سیاست ہے جس میں وہ خدمت کر رہے ہیں عرصہ دراز سے، 51 سال ہو گئے لوگوں کو خدمت کرتے ہوئے، آپ نے کیا کمی محسوس کی کہ آپ نے سوچا کہ شاید میں جو ہے وہ یہ تعلیمی نظام میں نے مکمل کر لیا اپنا سفر، اور میں جو ہے وہ سیاسی میدان میں آ کر قوم کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا کمی محسوس کی؟ نہیں، الحمدللہ تعلیمی میدان میں جو سفر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، چونکہ تعلیم جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے لے کے کبر کے جو ہے وہ لا تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ خدمات میری انشاءاللہ تعالی الحمدللہ قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گی۔ جہاں تک سیاست میں آنے کا تعلق ہے، میں نے دیکھا کہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سیاست کے نام پہ جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں گروپ بنایا ہوا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو مختلف لوگوں کا مختلف انداز سے استحصال کرتے ہیں۔ اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ کاوش کی ہے اور کوشش کی ہے کہ جناب میں بھی سیاسی میدان میں آؤں، اور وہ تاکہ میرٹ اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدم مساوات کا جو ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں بھرپور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور سیاست کو عبادت سمجھتے ہوئے کہ ہم جو ہے بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ سیاست کو پیسہ بنانے کے لیے نہ استعمال کریں، بلکہ سیاست جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر فاروق اس کا جواب دہ ہوگا۔ تو ہماری سیاست جو ہے یہاں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کرپشن زدہ سیاست ہے، یہ استحصالی سیاست ہے، اور یہ لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف جو ہے وہ اپنے جو ان کا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، بس صرف اسی کی خدمت کرتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بیچارے۔ آپ کی نظر میں کوٹلی کے چند بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس پلاننگ کیا ہے؟ دیکھیں، کسی بھی جب وہ جو انسان ہو اگر اس کی اپنی صفائی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو کوٹلی شہر جو ہے وہ ہمارا آبادی کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا شہر ہے۔ ہمارے یہاں جو بڑے مسائل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ کا جو معاملہ ہے، پھر صاف پانی پینے کا معاملہ ہے، اور بالخصوص بلدیہ کی حدود میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیوریج کا نظام ہے، پھر ٹریفک کے بے شمار مسائل ہیں، پارکنگ جو ہے وہ پارکنگ کے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں جو ہے وہ اگر ہمیں لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا تو پھر جو ہے وہ ہم ان سارے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آسن صاحب، ہمارے ساتھ چونکہ بہت سارے لوگ لائیو نشریات ہماری دیکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت سارے چاہنے والے لوگ، راجہ مہتاب علی، راجہ قاسم، عرفان راجہ، احسن محمود، سردار نعمان جمیل، سہیل احمد افتخار راجہ، راجہ راشد گلستانی یو کے سے، امین علی، کیسر خان، عمران شاد بٹی، فیصل اقبال قریشی ایڈوکیٹ، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ۔ عاصم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر قبائل کے بیس پر لوگ سیاست کرتے ہیں، جس کا قبیلہ بڑا ہوتا ہے وہ ٹکٹ بھی دینے والے جو ہے یہی معیار ہے، کوئی باقی کسی قسم کا میرٹ جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ اور مروجہ سیاست جو ہے اس میں اگر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو یہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے
وہ اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا سارا قبیلہ اور آپ کتنی ورث رکھتے ہیں اس حلقے میں؟ آپ کے پاس کتنا بڑا قبیلہ ہے اور قبیلہ کتنی حد تک آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ میں جو یہ برادری اور قبائل کی سیاست کے خلاف ہوں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ٹائٹلز جو ہیں وہ بنا کے اپنے آپ کو وہ بڑی برادری سمجھتے ہیں، اور کچھ جو پروفیشنز تھے ان پروفیشن کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ان کو بھی انہوں نے قبائل اور برادری میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے کہ جناب، میں نے اپنی برادری بلکہ میں اپنے خاندان سے اور اپنی فیملی کے لوگوں سے جو ہم نے مشاورت کی ہے، تو اس حوالے سے میرے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ حلقہ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 9 سے 11 ہزار تک کے قریب ہمارے جو ہیں وہ اپنے ووٹ ہیں الحمدللہ۔ اور اس حوالے سے پھر ہم راج مال کا جو حلقہ ہے وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونین کونسل جو پھگواڑی ہے، دندلی ہے، دنوا ہے اور گوئی ہے، وہاں بھی الحمدللہ ایک بڑا ووٹ بینک میں رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے میں نے اپنے پورے جو دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں اور فیملی، میں چونکہ برادری کا ذکر نہیں کروں گا کہ یہاں پر لوگ برادری کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو وہ لوگ ہیں جن کو یہاں کے ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ اور رول کے اصول کے تحت جو ہے وہ ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی برادریوں میں بھی، جن کو ہم بڑی برادریاں کہتے ہیں، وہاں بھی بہت پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں ان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ وہ لوگ جنہیں کوئی سنبھالنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے، تو میں ان لوگوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے قبائل نے جو ہے وہ مجھے تعاون کا یقین دلایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپسیٹ کریں گے۔ آپ کس ریاستی سیاسی جماعت اور ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہ جو حلقے میں آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، کس جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہے وہ امیدوار ہیں؟ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اور میں نے چونکہ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں جانا۔ چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اگر ریاستی جماعت سے آپ کی ہمدردیاں رہی ہیں، تو اس ریاستی جماعت سے آپ نے ٹکٹ لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ؟ ہمیشہ یاد رکھیں حیدری بھائی کہ جب آپ کسی سیاسی جماعت سے ٹکٹ لینے کے لیے درخواست اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا اس جماعت کا بنیادی رکن ہونا ضروری ہے۔ میری ہمدردیاں رہی ہیں، میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، وہ اس حوالے سے کہ چونکہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی وحدت اور اس کی آزادی کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنی جماعت کو جو ہے وہ اس جماعت کو کے لیے کام کیا ہے۔ باقی ایسا کوئی میں نے ان کی کبھی جو ہے وہ رکنیت حاصل نہیں کی، تو اسی لیے مجھے ان کے ٹکٹ کی جو ہے نا میں نے اپلائی نہیں کیا۔ ہمارے کچھ دوست جو آپ کا یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، ان میں امتیاز احمد، شاہد قریشی، ماجی بٹ UK سے اور سہیل احمد آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اور آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے تحصیل کے جو ہے وہ صدر بھی ہیں، تو آپ کی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ضلع کے صدر بھی امیدوار ہیں، آپ بھی امیدوار ہیں۔ کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو تعلیمی میدان میں جو لوگ کام کرنے والے نامور لوگ ہیں، وہ اگر اپنے فیلڈ میں زیادہ بہتر انداز میں کام کریں تو وہ زیادہ بڑی خدمت نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اپنا فیلڈ چھوڑ کے آپ سیاست میں آ جائیں؟ بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اس بات کا احساس جو ہے یہ جو ایک وبائی مرض کرونا آئی ہے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے جو پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن ہے، بلکہ آپ پرائیویٹ جتنے بھی نجی تعلیمی ادارے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈر ہیں آزاد کشمیر میں، اور انہوں نے حکومت آزاد کشمیر کی بڑی مدد کی ہے۔ آپ کا بھی چونکہ اسی شعبے سے تعلق بھی ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ 60% سے زیادہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن کرونا آیا تو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ کی فیسز بھی جمع کرواتے ہیں، تجدید کی فیسز بھی جمع کرواتے ہیں ہمارے اساتذہ کو، اور پھر جو نجی تعلیمی اداروں کے مالکان تھے ان کو بے سہارا چھوڑ دیا گیا۔ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران جو ہے ہم نے کوشش بھی کی
جو ہے وہ ارباب اختیار تک جو ہے وہ اپنا پیغام بھی پہنچایا، ملاقاتیں بھی کی، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ ہماری باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے، کیونکہ ہم یہ استاد جو ہے، استاد ہی سب کچھ بناتا ہے۔ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ استاد بادشاہ بناتا ہے، تو اگر استاد بادشاہ بنا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ استاد سے بہتر جو ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ موجودہ سیاسی نظام میں سیاست کرنا بہت مہنگا کام ہے۔ لوگ جو ہے وہ بیرون ملک سے بھی آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑا پیسہ اور کروڑوں روپے جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ خرچتے ہیں، اس کے بعد جا کر کوئی اپنا مقام بناتے ہیں۔ تو آپ چونکہ ایک ایسے مقدس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ افورڈ کریں گے کہ ان حالات میں جو ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ کو فنڈنگ ہے اتنی کہ؟ کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے کے بغیر جو ہے وہ آزاد کشمیر یا پاکستان میں سیاست نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے غریب کی سیاست کرنی ہے، غریب لوگوں کے لیے سیاست کرنی ہے، اور ہم نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کے آنے میں خوشی کے شادیانے بجاتے ہیں، تو وہ آپ کی خدمت نہیں کرتے، انہوں نے اپنا وہ جو آپ کے اوپر یا آپ کے پاس آنے کے لیے جو مال و زر خرچ کرتے ہیں اس کو وہ ڈبل کر کے وصول کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگرچہ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے اور پھر اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے وہ سیاست کریں گے، اور ان کی خدمت کے لیے ہمیں کوئی پیسوں کی ایسا جتنی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم بڑے پیسے ہوں گے تو پھر آپ الیکشن لڑ سکیں گے۔ حلقہ کی جغرافیائی حیثیت تبدیل ہونے کے بعد کیا نئے شامل ہونے والے لوگوں سے آپ نے رابطہ کیا ہے، اور آپ کیا اپنے رسپانس آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ پر امید ہیں کہ آپ جو ہے وہ الیکشن لڑ کر نہ صرف کمپٹیشن بلکہ اس حلقے سے نمائندہ بن سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں؟ جی، یہ میرے جو ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اور جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو پھر ہم نے چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں لیڈر تو نہیں ہوں، البتہ میں سیاست کا جو ہے وہ ایک طالب علم ضرور ہوں، اور میں اس ساری سیاسی صورتحال کے نشیب و فراز کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی کمپین کر رہے ہیں، تو میں گزشتہ 7 مہینوں سے جو ہے وہ اس سلسلے میں نکلا ہوا ہوں، اور میں نے اپنے جو حلقہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یونین کونسل بڑالی ہے، یونین کونسل رولی ہے، یونین کونسل اگار جمال پر ہے، بلدیہ کے جو ہمارے 20 جو وارڈز ہیں، ان وارڈز میں جو ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابط کیے ہیں۔ انشاءاللہ اچھا رسپانس آ رہا ہے، اور اسی رسپانس کی وجہ سے آج میں آپ کے اس نیوز چینل کے حوالے سے جو ہے یہاں پر بیٹھ کے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ آپ موجودہ جو جمہوری نظام ہے کیا اس سے مطمئن ہیں؟ میں موجودہ جمہوری نظام سے مطمئن نہیں ہوں، کسی بھی طرح مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے وہ صرف جو ہے وہ آپ کے جو ایم ایل ایز کی تعداد 53 ہو گئی ہے اب، انہیں کے درمیان ہے، چونکہ گراس روٹ کی سیاست یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں اور یہ سیاست جو ہے وہ ایم ایل اے جو ہمارے ہیں ان کا کام صرف جو ہے وہ قانون سازی کرنا ہوتا ہے، وہ قانون سازی کی حد تک رہیں، اور وہ تمام فنڈز جو حکومت کے ہیں وہ گراس روٹ لیول پر لوگوں تک پہنچائے جائیں، تو پھر یہ ایم ایل اے کو جو ہے وہ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹوٹی ڈلکے اور کھمبے کی سیاست کرے، اور لوگوں میں یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں پختہ کرنے کے لیے، پھر نالیاں بنانے کے لیے، پھر آپ کو جناب یہ پائپ دینے کے لیے سیاست کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہمارا مطالبہ بھی ہے، اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ بلدیاتی نظام کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں تک ان کے مسائل جو ہیں وہ ان کے اپنے نمائندے حل کر سکیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوں تو یہ آپ کے جو بلدیہ کے 20 جو ہمارے کونسلر بنتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، ان کے تو فنڈز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک لوکل کونسلر جو ہے
اس کو جو ہمارا بجٹ ہے موجودہ بجٹ ہے اس میں سے 20 لاکھ روپے سالانہ مل سکتے ہیں. اور اگر ایک لوکل کونسلر جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کے لیے 20 لاکھ روپے سال میں خرچ کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ اگلے 10 12 15 سالوں میں یہ تو یورپ سے بھی اچھا ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک وہی ہمارے کھنڈرات وہی پریشان حال قوم جو ہے وہ الیکشن کھیل رہی ہے اور الیکشن کے جمیلوں میں ہمیں ڈال کے کچھ ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ عوام کے مسائل نہیں حل کیے جا رہے بلکہ اپنے مسائل حل کیے جا رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ آپ کشتیاں جلا کر میدان میں آئے ہیں اور دستبرداری کی کوئی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ. کہ اگر ہوتا یہ ہے عاصم صاحب کہ الیکشن کے جو ہی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں بالکل قریب ہوتے ہیں تو کچھ دوست جو ہے وہ کمپین تو کرتے رہتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن اینڈ پہ کسی بڑی پارٹی کی طرف سے دستبردار ہونے کی درخواست آتی ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. تو آپ کے بارے میں کیا سمجھا جائے کہ آپ میدان میں رہیں گے یا دستبرداری بعد میں جو ہے مجبوری بنے گی؟ نہیں, کوئی دستبرداری جو ہے وہ اگر مجبوری بنتی تو پھر میں یہ الیکشن میں جو ہے وہ بحیثیت امیدوار آتا بھی نہ اور پھر 1 سال سے جو ہے وہ میں نے جو کمپین شروع کی ہے وہ نہ کرتا. انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے وہ ان لوگوں میں پائیں گے جو آخری دن الیکشن لڑنے والے ہوں گے. حلقے کی سیاست میں آنے کے بعد کیا آپ حلقے کی سیاست کے سارے فیصلے خود کرتے ہیں یا کوئی آپ نے مشاورتی کمیٹی بنائی ہے جو حلقے کے مسائل کے اوپر یا حلقے کے میں جو ہے روابط کے لیے کوئی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ ہم نے جو ہے ہماری جو یونین کونسل لیول تک جو ہے نا وہ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہر یونین کونسل سے ہم نے 1-2 لوگ لیے ہوئے ہیں. ہماری ایک ابھی تک جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 رکنی کمیٹی ہے جو ہمارے جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے. کمیٹی مشاورتی کمیٹی جس کو ہم نے مجلس عملہ کا نام دیا ہوا. ہمارے حلقے میں بہت سارے لوگ یہ نیا حلقہ بننے کے بعد جو ہے وہ تقریباً 41 کے قریب لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اور تمام کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, تمام اپنے پاس اپنا اپنا پروگرام رکھتے ہیں. لیکن آپ کوئی اپنا ایسا انفرادی پروگرام بیان کر سکتے ہیں جو سب سے جدا ہو اور جس کو دیکھ کر شہری جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ ہماری قیادت کے لائق بندہ ہے اور اس کے ساتھ چل کر اس کو ہم نے قانون ساز اسمبلی میں اپنے نمائندے کے طور پر بھیجنا ہے؟ ادری صاحب, بات یہ ہے کہ چونکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کا ایک ہی ووٹ ہوتا ہے اور آپ کا ایک ووٹ جو ہے وہ پورے نظام کو بدل سکتا ہے. آپ کا ووٹ جو ہے وہ ریاست اور ریاست کے عوام کی امانت بھی ہوتا ہے اور یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ آپ جو ہے وہ ریاست کی وحدت کی بحالی, اس کی آزادی اور خوشحالی کے لیے اگر آپ صحیح اپنے امیدوار کو سچی گواہی اور شہادت کے طور پہ دیں گے تو یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی. اور اگر ہم نے ووٹ جو ہے پھر انہی لوگوں کو دینا ہے تو پھر وہ تبدیلی نہیں لائیں گے بلکہ جس طرح ایک سسٹم چل رہا ہے اسی طرح سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا. میں اپنے جو حلقے کے عوام سے یہ کہوں گا آپ مجھے ووٹ دیں نہ دیں لیکن یہ ضرور یاد رکھیں, مجھے پذیرائی ملے یا نہ ملے لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس شخص کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کا حقدار ہو, آپ کے لیے کام کرنے والا ہو, آپ کے لیے جو ہے آپ کے مسائل کو حل کرنے والا ہو, آپ کی آواز جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ پہنچانے والا ہو. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ میں نے بھی ان کا علم جو ہے وہ بلند کیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ حسینیت کے پرچار کریں گے اور پھر اس کے لیے ہمیں جتنی بھی جو ہے وہ پریشانیاں دکھ درد تکلیفیں اٹھانی پڑی ہم اپنے لوگوں کے لیے اٹھائیں گے اور ان کے لیے کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ان کی دہلیز پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ان کو اپنے پیچھے جو ہے نا وہ پیچھے چلنے کے لیے یا پیچھے آنے کے لیے نہیں کہیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم ان کے مسائل جو ہے وہ ان کی یونین کی سطح تک جو ہے وہ حل کر سکیں. عاصم صاحب, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ لوگوں کا ذہن کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ آپ نے اپنی ساری زندگی, آپ جو کہتے ہیں کہ میں سیاسی کارکن رہا, آپ نے اپنی سیاسی زندگی کی جو جد و جہد ہے
اس میں کون سی انفرادی کوشش کاوش کی ہے قوم کے لیے، وہ میسج لوگوں کو دے کہ آپ نے کیا کیا ہے جس کو دیکھ کر آپ کے حلقے کے عوام یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ عاصم جاوید ایڈوکیٹ ہمارا نمائندہ ہے اور ہم اس کے ساتھ چلنے کی تیار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ ہم استاد ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یورپ میں آپ بل کلنٹن کی مثال لے لیں، آپ اوباما کی مثال لے لیں، وہ لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو قوم کے لیے کام کرتے ہیں، اور بھی سب سیاست کو چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے اداروں میں چلے جاتے ہیں، وہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور قوم کے بچوں کو جو ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ آپ نے کل قوم کی خدمت کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام استاد کر سکتا ہے وہ کوئی عام سیاستدان نہیں کر سکتا۔ استاد کا بڑا مقام ہے، اور یقیناً جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم جو ہے وہ کایا پلٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ استاد قوم کو پڑھا سکتا ہے، نظام کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی نظام ہے یہ اتنا بڑا طاقتور بن چکا ہے کہ آپ دیکھیں کہ 51 سال سے ریاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ تو کیا آپ نے نوجوانوں کی کوئی ایسی ٹیم حلقے میں تیار کر لی ہے جن کو ذہنی طور پہ آپ نے تیار کر لیا ہے کہ آپ نے اس موجودہ سیاسی نظام کو یکسر بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہے اور کمر کسنی ہے اور میرا ساتھ دینا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بات۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ ہم اس سسٹم کو بدلنے کے لیے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوں گے۔ بہت سارے دوست ہمارے ساتھ جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں شاہد صاحب ہیں، ریاض راجپوت ہیں، سردار بابر حسین ہیں، ظفر اقبال بٹی صاحب ہیں، وقاص افضل مہر، نوید رانجھا، مصدق مجید، مشتاق قاسم صاحب ہیں۔ وہ بھی آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حلقہ کی قیادت کریں۔ پی ٹی آئی یوتھ کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے، آپ نوجوانوں کو اپنے ساتھ کیسے قائل کر کے اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نوجوان سارے ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ جو ہے وہ کون سا میسج دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ آپ اپنا کون سا ایسا آپ کا نعرہ ہے جس میں اتنی تاثیر ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے؟ سیاسی پارٹیوں میں یقیناً جو ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی تو بات ہی علیحدہ ہے، لیکن چونکہ ہم جو ہے وہ بحیثیت ایک مشن کے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ آپ میدان عمل میں آئیں، اور آپ کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، جو استحصال ہوا ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں وہ لوگوں کو ذہنی غلام اور ان کو ذہنی پستی کی طرف لے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے آپ کو عاصم جاوید کا ساتھ دینا ہو۔ فرض کیا کہ آپ حلقے میں ون کر جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں، ایم ایل اے بن جاتے ہیں، آپ سب سے پہلے کوٹلی سٹی کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ لائیں گے؟ کوٹلی سٹی میں ہم سب سے پہلے تو کوشش کریں گے کہ جناب بلدیاتی الیکشن ہوں، تاکہ کوٹلی کے جو لوگ ہیں ان کے جو ہر یونین کونسل کے، لوکل کونسل کے اور کونسل کے جو لوگ ہوں وہ اپنے اپنے مسائل حل کریں۔ لیکن چونکہ کوٹلی میں اب ٹریفک کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے مسائل ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک رنگ روڈ ہو جو کوٹلی کے یہ جو ہمارا ٹریفک کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سب سے بڑا میگا پروجیکٹ آپ یہ لائیں گے۔ آپ اگر اپنے حلقہ کے سیاسی ورکروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارے یونائٹڈ نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم پر آپ دے سکتے ہیں۔ میرا اپنے دوستوں کو، میرے جو سیاسی ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں جو نوجوان میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہم نے جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، اور ہم نے اس نظام کو بدلنے کے لیے جو ہے وہ تن من دن جو ہے وہ لگانا ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ آپ کا ایک مقام ہوگا، آپ ایک جو ہے وہ ایک اچھے شہری کے طور پہ ابھریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ نوجوان میرا ساتھ بھی دیں گے، اور بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ میرے ساتھ بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ بھرپور میرا ساتھ دیں تاکہ ہم جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کامیابی حاصل کر دکھائیں۔ عاصم صاحب، کوٹلی میں بھی یہاں کا رہنے والا ہوں، آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں،
بہت سارے بڑے میگا پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. یہاں کوئی یونیورسٹی بننا چاہتی ہے, لوگ اسے اپنے جو ہے نا وہ حلقوں میں لے جاتے ہیں, یا یہاں سے کوئی اسپتال بننا چاہتا ہے وہ یہاں سے لے جاتے ہیں. اچھا کوئی آفیسر آتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے, وہ دوسرے جو نمائندے ہیں وہ لے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارا کوٹلی جو اسٹیڈیم ہے, اسپورٹس اسٹیڈیم, وہ اسی طرح ادھورا پڑا ہے. یہ جو گریٹر واٹر اسکیم سپلائی اسکیم جو ہے, اس کے نام پر یہ جو گندا پانی لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ادھورے خواب ہیں وہ کب ہمارے شرمندہ تعبیر ہوں گے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور بے حسی ہے ہمارے لوگوں کی کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود, لوگوں کو نظر آنے کے باوجود جو ہے وہ ہمارا سکندر حیات اسٹیڈیم جو ہے وہ گزشتہ 12-15 سال سے جو ہے وہ اسی طرح پڑا ہے. اس کو مکمل نہیں کیا جا رہا. نوجوانوں کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ کھیلوں کے میدان کی جو سہولت ہے وہ ان سے چھینی جا رہی ہے. تو ہم کوشش کریں گے جناب کہ یہ اسٹیڈیم والا معاملہ جو ہے وہ اس کو حل کریں, اور بالخصوص یہ گریٹر واٹر جو ہمارا اسکیم ہے, اور شہر کے ہمارے باسی جو ہیں, شہر کے کیا اب جو ہے وہ ہمیں بھی وہی کیمیکل ملا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پلایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک مربوط جو ہے وہ منصوبہ بندی کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہمارے شہر کے لوگوں کو صاف پانی میسر آ سکے. اور یہ صحت ہے تو سب کچھ ہے. اس کے علاوہ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ جناب ہم صحت کے حوالے سے اپنے اسپتال میں یہ جو ہماری ہارٹ سرجریز ہیں اور ہماری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, تو ہمارا مریض اسپتال پہنچتا ہے تو اسے پنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ کوٹلی کے لوگوں کو یہ صحت کی بنیادی سہولیات, پانی کی بنیادی سہولیات جو ہیں وہ کوٹلی میں ہی آ سکیں. بہت سارے ہمارے دوست جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ان میں خورشید خان, طارق داؤد چودھری, وحید اختر, صدیر علی, حبیب ماہی, فریاد حسین, اسرار احمد, خواجہ خالد محمود کیسے سے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اور یہ تھے ہمارے ساتھ ناظرین عاصم جاوید ایڈوکیٹ صاحب, جو اپنا ایجنڈا, اپنا سیاسی پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے پروگرام میں کتنی جان ہے اور یہ کتنا آپ کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے UNN کے اسٹوڈیو سے شہباز حیدری کو کل کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.